بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کہ رقیہ سے خوف کن لوگوں کو پیدا ہوتا ہے. تو اس کے اوپر بڑی تفصیلی جو ہے نا وہ ضروری میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اس کے بارے میں معلومات ہونا بہت ضروری ہے. تو انشاءاللہ اسی کے اوپر میں گفتگو اپنی مکمل کروں گا. اس کے لیے ہمارے پاس 4-5 نقاط ہیں. ان 4-5 نقاط کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا انشاءاللہ، اور اسی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ مختلف ہم ویڈیوز جو ہے وہ اپلوڈ کرتے رہیں گے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ ہماری ویڈیوز کو ضرور جو ہے نا وہ اس کو چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں. اچھا جی، اس میں پہلا جو ہمارا آج کا نقطہ ہے الخوف من الرقیہ. دم کروانے سے، یعنی قرآن کریم کے علاج سے. ہم ان کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں جو شف کرنے والے لوگ ہیں، یا پیری فقیری سے علاج کرنے والے لوگ ہیں، یا جادو کا علاج جادو سے کرنے والے، یا سفلی کا اور عملیات کا جادو سے، یعنی عملیات کے ذریعے سے جادو کا علاج کرنے والے. ہم ان کے متعلق بات کر رہے ہیں جن کو رقیہ سے خوف آتا ہے. سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ علاج کو، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. اور علاج سے قبل جب آپ ان کے سامنے یہ بات شروع کرتے ہیں کہ آپ کو ہم نے رقیہ کروانا ہے یا رقیہ سے آپ کا علاج کریں گے، تو ان کیفیات کو جو ہے نا وہ لوگ، یا ان معاملات کو لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے، جس کی وجہ سے خوف کی جو پہلی جو دلیل ہے یا اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو علاج سے قبل ان لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ رقیہ کیا ہے. اور رقیہ کے حوالے سے ان کے سامنے جب بات کی جاتی ہے تو وہ حیرانگی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم کیسے علاج کریں گے، یا کیا مطلب یہ کیا ہوتا ہے. تو پھر اس کے لیے ہمیں بہت بنیادی چیزوں کو جو ہے نا وہ ایسے مریضوں کو سمجھانا پڑتا ہے کہ رقیہ اصلاً رقیہ کیا ہے، اس کی کیفیات کیا ہوتی ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ قرآن کریم کاملاً مکمل قرآن کریم شفا ہے. قرآن کریم مکمل ہدایت کی کتاب ہے. قرآن کریم مکمل جو ہے وہ سرچشمہ نور ہے. اور قرآن کریم مکمل علم ہے. اب ہمارے ہاں جو چند ایک چیزوں کے لیے قرآن کریم کو ہم نے رکھا ہے، سبحان اللہ، کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قوموں کو قرآن کے ذریعے سے عروج بخشا ہے. اللہ نے قرآن کے ذریعے سے ان قوموں کو عروج بخشا ہے، اور قرآن کو چھوڑ دینے والی قوموں کو اللہ نے زوال دیا ہے. تو جو لوگ قرآن سے جڑ گئے اللہ نے ان کو عروج دے دیا، جو قرآن سے ہٹ گئے اللہ نے ان کو زوال دے دیا. یہ مختصر قصہ ہے امت کے عروج و زوال کا. اور اس کے بعد اگلا جو مرحلہ ہے وہ ہے کہ قرآن کریم شفا کی کتاب ہے، ہدایت اور نور کی کتاب ہے، سرچشمہ علم ہے، سرچشمہ نور اور ہدایت ہے. تو جب ہمیں ان بنیادی چیزوں کا ادراک نہیں ہوگا تو ہم رقیہ کو کبھی بھی کسی بھی طرح سے ہم سمجھ نہیں سکتے. جب آپ اس کو سمجھ لیں گے تو پھر آپ اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ معلومات جو ہیں اس کے بارے میں بہت زیادہ یعنی اس کا یعنی عدم معلومات کے بارے میں، یعنی رقیہ کے بارے میں معلومات نہ ہونے کی وجہ سے، یا معلومات نہ ہو تو آپ اس کے اوپر یقیناً کویسچننگ بہت زیادہ کرتے ہیں. اور پھر ایک جو بہت بڑا ہمارے خاص طور پہ انڈیا پاکستان میں لوگوں کے اندر ایک چیز جو موجود ہے، میں اس کو جو ہے نا وہ کلیئر کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ یعنی عدم المعلومات کا سب سے بڑا جو نقصان ہوا ہے
وہ اس امت کو ہوا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو جو ہے نا وہ تنقید کا نشانہ بنایا، ہر چیز کو، یہاں تک کہ بہت سارے رقات اور راقی حضرات جو علاج کرنے والے تھے انہوں نے بھی اس کو جو ہے نا وہ تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اب تنقید ہم کیوں کرتے ہیں کہ جی وہ چیز مجھے پسند نہیں آئی، یا اس کے اندر ایک ایسی بات جو ہے وہ جمع ہو گئی کہ اس کے اوپر شکوک جو ہے نا وہ پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ جیسا کہ میں نے ایک پکچر جو ہے وہ ہم نے ایک رقیہ کے گروپ میں اس کو شیئر کیا، اور وہ غالباً وہ انڈیا کے ایک گھر سے جو ہے نا وہ ایک جادو برآمد ہوا تھا۔ تو وہ جادو جب برآمد ہوا تو میں نے اس کے اوپر معلومات لینا چاہی، کیونکہ ہر وقت آپ کو معلومات درکار ہیں، آپ کو معلومات چاہیے، ہر وقت علم چاہیے۔ تو علم کے لیے جب آپ کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھولے گا، اسباب پیدا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ علم کے اسباب اور دروازے اللہ نے کھولے ہیں۔ جب آپ کو واقعتاً علم کی پیاس ہو تو آپ بھاگ دوڑ کرتے ہیں اس کے لیے۔ میں نے وہ تصویر شیئر کی تو میں نے اس کے اوپر پورا ایک وائس نوٹ بنا کے بھیجا کہ شیوخ مجھے اس کے بارے میں بتائیں، یہ ہمیں انڈیا میں ایک گھر سے ملا تھا اور اس کے اوپر یہ کیفیات کیا ہو سکتی ہیں۔ تو اس کے اوپر ایک جو راقی تھے انہوں نے جب یہ معلومات میرے ساتھ شیئر کی، واللہ العظیم وہ چیزیں سم ٹائم ہمارے علم میں بھی نہیں ہوتی ہیں، اور ان چیزوں کو ہم وہ علم حاصل کرنے کے بعد ہم خود حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے بہترین جو علم والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل اور دماغ میں کیسی کیسی بہترین اللہ تعالیٰ باتیں پیدا کرتا ہے اور باتیں ڈالتا ہے۔ تو وہ باتیں جب ہم تک پہنچتی ہیں یا بطور علم ہم جب ان کو حاصل کرتے ہیں تو پھر ہم حیران ہوتے ہیں۔ اب وہ میرے نزدیک وہ موت کا جادو تھا، کیونکہ وہ کفن بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر دھاگے لپٹے ہوئے ہیں، ایک لاش کی جو ہے نا وہ مشابہت بنائی گئی ہے، اس کے ساتھ حیض کا خون ہے۔ تو شیخ نے مجھے اس میں وائس نوٹ میں جو ہے نا وہ مجھے بتایا کہ یہ جو ہے سحر الموت ہے، اور یہ ممکن ہے کہ یہ اس کو جو ہے نا وہ دفن کرنے کے لیے بنایا گیا ہو، ممکن ہے کہ اس کو کسی غلاظت میں ڈالنے کے لیے رکھا گیا ہو، اور یہ سفلی عمل ہوتا ہے۔ تو جب میں نے معلومات اخذ کی، میں اصل میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، جب معلومات اخذ کی اس کے بعد الحمدللہ میرا دماغ بہت اس چیز کو قبول کرنے کے لیے 100% تیار تھا کہ جو معلومات دینے والا شخص ہے وہ اس کے عقیدے اور اس کے فہم اور اس کے علم کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی جو ہے نا وہ شک نہیں کیا جا سکتا۔ تیسرا جو بڑا نقطہ ہے وہ ہے کہ معالج جو قرآن و سنت کے مطابق علاج کرنے والا ہے، اس کے بارے میں آپ کا شکوک و شبہات پیدا ہو جانا۔ اب شکوک کیا پیدا ہوتے ہیں کہ جی ہم اس سے علاج کروائیں گے تو یہ پتہ نہیں کیا کرے گا، یہ علاج کرے گا تو اس میں ہمیں جلدی فائدہ ہوگا یا دیر سے فائدہ ہوگا، یا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ علاج سے رقیہ کے علاج کو ہم طویل لے کے چلتے ہیں تو یہ لمبا علاج چلتا ہے، لیکن ہمیں لمبا نہیں چاہیے، ہمیں مختصر علاج چاہیے جس میں آج ہم کام کریں کل ہمارا کام مکمل ہو جائے۔ تو بہت ساری اس طرح کی نکات اور بہت ساری چیزیں جن کو سمجھنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ جب تک ہم ان چیزوں کو صحیح معنوں میں اپنے فہم اور اپنے علم کی بنیاد پہ ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکیں گے، تب تک ہم رقیہ سے خوف کی کیفیت میں سے ہم نہیں نکل سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل حاضر ہوتے ہیں ایک نئے سوال کے ساتھ، اور تفصیلی جو جواب ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ جو آج میں نے پچھلے 2-3 دن میں جو میں نے شیوخ سے پڑھا وہ میں نے آپ تک پہنچایا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔